अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं है तवंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में गाल कंदासीं सिंध में पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जूं गॾिजाणियूं, APC जा ऐलान, पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ एहतजाज या धरणनि जो जेको प्लान आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त नून लीग जे वफ़द पारां MK मरकज़ वञी MK मगवाणनि सां पिणु मुलाक़ात कई वई। ॿिए तरफ़ PSP सरबराह सां मौलाना फज़लुर रहमान जी पिणु अहम मुलाक़ात थी आहे। PSP सरबराह जो मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन जे इख़्तियारनि खे सिंध जे बल्दियाती सिस्टम मां कढणु चाहे थी। मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी असेंबली में अक्सरियत जी बुनियाद ते पंहिंजो इलेक्शन कमीशन ठाहिणु चाहे थी। वाज़िह आहे त पीपल्स पार्टी ते इन तरह जा केतिरा ई हिन वक़्तु इल्ज़ाम लॻंदा रहनि था। सूबाई पुलिस कैडर उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन ठाहिण जे हवाले सां मुस्तफ़ा कमाल जो चवणु त सिंध हुकूमत हिकु नोटिफिकेशन ज़रिए तालीम ऐं सिहत खे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जे दायरे में ॿाहिरि कढी छॾियो आहे। पीपल्स पार्टी 13 सालनि खां सिंध जे मथां क़ाबिज़ आहे, जेका सिंध खे पंहिंजी जागीर बनाइणु चाहे थी। वाज़िह रहे त गुज़िरियल कुझु अरसे खां जेकॾहिं ॾिठो वञे त सिंध जी राजधानी कराची पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ एहतजाजनि जो जिते मर्कज़ बणियल आहे, त उते अपोज़िशन जी जमातनि जूं हिक ॿिए सां मुलाक़ातूं ऐं राब्तनि जो सिलसिलो पिणु तेज़ थी वियो आहे। कोशिशि कंदासीं त जेको प्रोग्राम इन्हनि मौज़ूअनि खे कवर करे सघूं। स्टूडियो में जिन महिमान इन हवाले सां ज्वाइन कयो आहे, PSP सां ताल्लुक़ रखंदड़ उस्मान साहब असां सां गॾु। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ वॾे वज़ीर जा सलाहकार इक़बाल सान साहब भी असां सां गॾु आहिनि। आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ फ़हद शफ़ीक भी असां खे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे। फ़हद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी उस्मान साहब, शुरुआत करूंगी आपसे। PSP सरबराह से मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें हुई हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक दूसरे से राब्तों में ज़रा तेज़ी आ गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, पहले तो आपका शुक्रिया, यहाँ बैठे भाई को मेरा सलाम। सबीन, हालात देखें, तेज़ी की बात है ना, तो हालात इस वक्त जो है ख़ास तौर पे पूरे सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में की मैं बात करूँ तो कहीं भी हालात अच्छे नहीं हैं। इंसानों की ज़िंदगियाँ आपके सामने बेहतर नहीं हैं। शहर के अंदर 5 नौजवानों ने रोज़गार ना होने की वजह से, महंगाई जो इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। तो जहाँ जिस शहर के अंदर 5 नौजवान ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों, जिस शहर के अंदर माँ अपने बच्चों को तकिए से सांस, उनके 3 बच्चों को, एक 5 साल का, एक 6 साल का और 7 साल का, कुरंगी के अंदर 4 महीने पहले जो वाक़या हुआ था, तकिए से गला घोट कर मार दे और खुदकुशी कर ले, तो उस शहर में फिर जो खौफ खुदा रखते हैं उनसे फिर उनको एहसास होना चाहिए कि कब्र में अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा। उस कब्र के खौफ से, उस कब्र की तैयारी के लिए हम ये जो इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं, हक में जानिब अल्लाह उठा रहे हैं। आपके सामने हमने उस फ़िरौन को भी ललकारा था इस शहर के अंदर, और हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा, जहाँ जहाँ ज़्यादती होगी। आपने अपने इंट्रो में बात की कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का वो इख्तियार निकालना चाह रही, निकालना नहीं चाह रही, निकाल दिया है उन्होंने। 2013 में पीपल्स पार्टी ने उस आइन में जो तरमीम की थी, जिसमें टोटल 47 इख्तियारात थे बल्दियाती नुमाइंदे मेयर के पास, उसको 10 अपने पास ले लिए थे 2013 में, और 37 रह गए थे। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो लिखा हुआ था कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी, उसमें से पाकिस्तान का वर्ड उड़ा दिया था। और अब जो ये नया उन्होंने बिल पास किया, काला बिल पास किया है, इसके अंदर इन्होंने इलेक्शन कमीशन का वर्ड ही उड़ा दिया है। यानी अब ये बल्दियाती जो भी इलेक्ट्रल सिस्टम के तहत या जिस सिस्टम के तहत भी इलेक्शन जब भी बल्दियाती होंगे, तो वो पीपल्स पार्टी कोई ब्यूरोक्रेसी पे मुश्तमिल या अपने लोगों पर मुश्तमिल कोई डेलीगेशन या जिस तरह भी कोई उसको मैनेज करेगी, और वो जब चाहेगी जिस तरह चाहेगी उसको बनाकर, और जिसको चाहेगी उसको इलेक्ट करवा कर ले आएगी। इसी तरह लाड़काना में भी हो जाएगा, इसी तरह मीरपुर खास में भी हो जाएगा, इसी तरह सक्कर में भी हो जाएगा। तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 73 का आइन दिया था, उसकी अपनी खिलाफ वर्जी है। तो हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 73 के आइन के ही खिलाफ किस तरह जा रहे हैं, कि जबकि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि पाकिस्तान भर में जहां भी कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगी। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बेदखल कर देना अपने एक आईनी इख्तियार से, और जो मेजोरिटी है हमारे पास और माइनॉरिटी नहीं उसमें फैसला कर सकती, तो ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। पूरी दुनिया में, मैं आपके 12 प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि मेजोरिटी ने फेडरल के अंदर लास्ट गवर्नमेंट में फैसला कर दिया था कालाबाग डैम का। मिनॉरिटी थी पीपल्स पार्टी की, मिनॉरिटी ने कहा नहीं बनने देंगे हम कालाबाग डैम, क्योंकि सिंध के खिलाफ एक साजिश है, बिल्कुल होगी साजिश। तो उस मिनॉरिटी की बात को रखते हुए मेजोरिटी ने उस फैसले को रद्द कर दिया। हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे इस सूबे सिंध के अंदर, कराची के किसी
ही कोने खांचे की बात हो, कराची के इंटीरियर सिंध के किसी कोने खांचे की बात हो, वहां पे आप आईनी इख्तियार दें गली काउंसलर को, गली के मेयर को। आप क्या कर रहे हैं? उस्मान साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। एक बात आपने शुरू में की कि रोजगार की वजह से 5 लोगों ने, पीपल्स पार्टी तो रोजगार देना चाह रही है। अभी 5 से 15 ग्रेड तक जो भर्तियां होनी थी उसके खिलाफ तो MQM पाकिस्तान गई है, जिसके खिलाफ कल सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। तो ये भर्तियां नहीं होनी चाहिए। मैं आऊंगा। पीपल्स पार्टी ने 13 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां दी हैं। 2.5 लाख नौकरियों के अंदर आप कराची का देख लें, जो पहले कोटा सिस्टम इन्होंने राइज किया था वो 60 दही था और 40 शहरी था, तो वो 40% में भी एक नौकरी शहर को नहीं दी गई। सारे जाली डोमिसाइल, आपके सामने नादरा का स्कैंडल मौजूद है कि जाली डोमिसाइल बनकर नौकरियां दी गई हैं। वो रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, नैब के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप उनको क्यों नहीं चलाते? उन फाइलों को क्यों नहीं खोलते भाई? किसने वो जाली डोमिसाइल बनाकर इस शहर के लोगों का भी, इस शहर में मैं सिर्फ एक जुबान बोलने वालों का शहर नहीं है, ये पाकिस्तान है मिनी, इसमें लाखों की तादाद में पख्तून भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, सिंधी भी रहता है। कि कराची के जो लोग हैं, कराची के जो नौजवान हैं हमारे, वो उसमें अप्लाई ना करें, बाकी सारे उसमें कहीं भी आप जब दे नहीं रहे नौकरियां, आप वहां पे सारे सियासी भर्तियां कर रहे हैं। आप सियासी भर्तियां भी किस बुनियाद पे कर रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं? आप मुझे बताएं कौन सी नौकरी है सिंध के अंदर जो बिक नहीं रही? आपको हर नौकरी का मैं रेट दे देता हूं। अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी, 15 लाख रुपए का रेट चल रहा है उसमें। तो इस तरह अगर आप नौकरियां दे रहे हैं लोगों को पैसे देकर, फिर उसके बाद जाली डोमिसाइल बनाकर आप दूसरे शहरों से लाकर मुसल्लत कर रहे हैं शहर पे, तो फिर ये भी तो ज्यादती है, चाहे वो लाड़काना में हो रहा हो, चाहे वो नवाब शाह में हो रहा हो। जी इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया सबीन आपका, उस्मान साहब का, फहद हमारे साथ फ़ोन पर है, उनका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखें, उस्मान भाई ने जो भी गुफ्तगू की, ये उस्मान भाई ख़ुद जो है काबिल एहतराम है, लेकिन शायद उनकी गुफ्तगू से मैं इत्तफाक ना करूँ। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कहते, एक तरफ आप कहते हैं जनाब सिंध जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के ख़िलाफ़ है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जिसने बल्दियाती इंतखाबात का जो टर्न्योवर था उसको पूरा होने दिया। दीगर सियासी जमातें, जब मैं PSP के दोस्तों की बात करता हूँ, नाम इन्होंने अपनी पार्टी का रखा है पाक सरजमीन पार्टी इनकी, लेकिन जब हम गुफ्तगू देखते हैं और बातचीत सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो इस शहर में 35-40 साल तक जो लसानियत की बात की गई उसी को शायद परवान चढ़ाया जा रहा है। अभी भी उस्मान भाई ने जो गुफ्तगू की उसमें कराची, एक जगह आप कहते हैं कराची में तमाम कौमियतें आबाद हैं, फिर दूसरे ही लम्हे आप कहते हैं जी कराची के लोगों को नौकरी नहीं दी, डोमिसाइल दूसरे बना दिए गए। देखिए, कराची इस मिनी पाकिस्तान है, हम कहते हैं ये गरीब की माँ भी है। इस शहर का मकामी जो शख्स है उसके अलावा भी इस शहर में लाखों की तादाद में दूसरी कौमियतों के लोग भी आबाद हैं, जिसमें सिंधी भी मौजूद है, बलोच भी मौजूद है, पख्तून भी मौजूद है, सराइकी भी है, कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है, सारी कौमियतें इसमें मौजूद हैं। और ये शहर सारी कौमियतों की माँ है, सबको पालता भी है। तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए अगर इस शहर में आके कोई बस जाता है किसी और कौमियत का शख्स, और यहाँ पर वो शादी कर लेता है, यहाँ पर उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों का डोमिसाइल बना लेता है अगर, तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए इस बात पर। देखें, यहाँ तो हम दो जगह, एक जगह मेरे भाई ने कहा कि जी कालाबाग डैम में पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी में थी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात पूरी करें। कालाबाग डैम के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, KP से भी सियासी जमातें मौजूद थी, बलूचिस्तान से भी मौजूद थी। तो पाकिस्तान के 4 सूबों में से 3 सूबों की मुखालफत थी, जिसकी वजह से वो फैसला वापस लिया गया। अब यहाँ हम बात अधूरी कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े हैं, चेयरमैन है, सदर है, मेरे ख्याल चेयरमैन ही पुकारते हैं ये, तो काबिल इज्जत है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमारा और उनका जहन मिलता है, वेलकम करते हैं जी, आपका उनका जहन मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर देखें सभी, एक बात बड़ी गौरतलब है, आप एक जगह कहते हैं जी कराची के नौजवानों की नौकरियां बेची जा रही हैं, इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है। मैं इस प्लेटफॉर्म से मेरे भाई को चैलेंज करता हूँ कि मैं आपको पैसे देता हूँ, मुझे एक नौकरी दिला दें, छोड़ दें इस बात को, मुझे एक नौकरी दिला दें। मैं एक ज़िले का सदर हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ मैंने एक सिंगल नौकरी भी अपने कहने पर अपॉइंट मैंने किसी को अभी तक नहीं करवाया। स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया CM सिंध का, मुझे 1 से 5 ग्रेड तक 15 ग्रेड तक नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज ओपन की गई और लोगों के टेस्ट भी हुए। 1 से 4 वालों के टेस्ट की माने नहीं है, दीगर जो 5 से 15 वालों के टेस्ट भी हो रहे हैं, मेरिट पर हो रहे हैं, लोग सिलेक्ट भी हुए, लोग फेल भी हुए, सखर में अलग हुए, कराची यूनिवर्सिटी में अलग हुए। अब यहाँ पर आप अगर आप ये कहें कि हमारी नियतों पर शक करें और फिर इसी शहर की एक सियासी जमात जो है इन नौकरियों पर बैन लगा दे। आप एक जगह कहते हैं जी मुल्क में बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब ये खुदकुशियां हो रही हैं, इनकार नहीं है।
اور بہت غلط عمل ہے. جو حکمراں ہوتے ہیں ان کا انہی کے اوپر ان کا خون ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت ہمارے ملک میں آئی کب اور کیسے آئی؟ ان 3-3.5 سالوں میں اگر ہم اسپیسیفک کراچی کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی میں بھی خودکشیاں ہوئی ہیں, لیکن کیا پورے پاکستان اس سے بچ گیا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں بچا. تو بے روزگاری کا جو پیمانہ ہے وہ صرف کراچی نہیں ہے, پورے پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پورے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی میں اتنا شدید اضافہ ہو گیا, روزگار ہے نہیں, تو لوگ کیا کریں؟ کیا پنجاب میں یہ واقعات نہیں ہوئے, بلوچستان میں نہیں ہوئے, کے پی میں نہیں ہوئے, ملک کے ہر حصے میں ہوئے ہیں؟ لیکن ہم اس پہ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں اور کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک کسی ایک شہر اور ایک صوبے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اور مہنگائی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس ملک پہ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. اس وقت ملک میں جو آپ کو بھی پتا ہے پیٹرول جس ریٹ پر ہے, پیٹرول 122-123 سے لے کر $135 فی بیرل تک تھا جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے. تو پیٹرول 100 کے اندر سرکل میں ہوتا تھا, اور آج پیٹرول جب 70, 65, 60, $62 فی بیرل ہے تو پیٹرول 150 کے قریب پہنچ چکا ہے. اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صرف ٹارگٹ کریں پیپلز پارٹی کو, چونکہ آپ کراچی کی سیاست کرتے ہیں, آپ کو کراچی میں پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے تو آپ کی سیاست پروان نہیں چڑھتی. آپ پیپلز پارٹی کے اوپر لان تان نہیں کریں گے تو آپ کا سیاسی قد بڑھتا نہیں ہے. تو اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے صرف پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, میں فہد میرے ساتھ ہے, میں فہد کا موقف لے لوں. فہد, گفتگو آپ نے سنی, آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے اور تھوڑی نہیں بھی آ رہی, وہ ڈسٹرکشن ہے بہت زیادہ لائن میں. اچھا فہد, یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے وفد نے ایم کیو ایم کے مرکز جا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے. یہ وہی ایم کیو ایم پاکستان ہے جو سندھ میں گیس کا بحران ہے اس پہ ان کا اتنا سخت اسٹینڈ نہیں ہے. جو سینسس کا معاملہ ہوا تھا, کیبنٹ میں ان کے وزراء بیٹھے ہوئے, اس پہ ان کا سخت جو ہے وہ نہیں تھا. نون لیگ جو ہے وہ بڑی مخالف رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان پہ, دوسرے سارے معاملات ہیں. تو اب یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو آپ کی, میں ایک تو سبھی اقبال بھائی ہیں پیپلز پارٹی سے, دوسرے عثمان بھائی کہاں سے, کون سی پارٹی سے؟ پی ایس پی سے تعلق ہے ان کا. اچھا جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربتیں بڑھنے کی جہاں تک آپ نے بات کی, قربتیں دیکھیے بڑھتی نہیں ہیں, اور کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ امید رکھتا ہوں اور مجھے اپنی پارٹی پہ بھی بھروسہ ہے کہ اس طریقے کی جو پارٹی ہے نا, لائک ایم کیو ایم, پی ایس پی, اس طریقے کی پارٹی سے کبھی ہم اپنی قربتیں نہیں بڑھائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, کہ قربتیں بڑھنا ایک الگ چیز ہے, پالیٹکس ایک الگ چیز ہے. اب جا کے ان کو تھوڑی سی غیرت جگانے والی بات تھی کہ آپ حکومت پر بیٹھ کے کراچی میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. آپ کے رابطہ کمیٹی کے 3 ممبرز آ کے ادھر اگر بات کریں کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, ادھر آپ کے 3 منسٹر ساری جو آسائش ہے وہ یوز کر رہے ہیں, سرکاری نمبر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات نہیں ہے؟ ٹھیک, جی, کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ عوام اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ چکی ہے. اور دوسری بات دیکھیے, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, پی ایس پی کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی. تو پی ایس پی بھی پہلے یہی انہی کا تھا نا. یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جو الطاف حسین کو اپنا والد کہتے تھے, باقاعدہ انہوں نے اوپنلی بولی ہے یہ بات. تو ان کی بات کی بھی کوئی اہمیت ہونی نہیں چاہیے جب تک آج تک پی ایس پی کوئی کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو, کوئی بائی الیکشن ہو, کوئی جنرل الیکشن ہو, کسی میں ایک سیٹ نہیں ملی, نہ کونسلر کی سیٹ نہیں ملی. تو دوسری بات دیکھیں, آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے جو بل کی بات ہے اس کے اوپر ہمارے بھی گریونسز ہیں بہت زیادہ. ہم نے ان کو اسٹریٹ اوے یہ بات میرا خیال ہے میرا موقف لے لیں, انہوں نے بات کی ڈائریکٹ میرے چیئرمین سے. جی, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. جی پلیز فاضل صاحب کمپلیٹ کریں تاکہ میں دوسرے میں, جی پلیز. یہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ایک بات بولی تھی, ان کے کچھ منسٹرز, کچھ رہنما ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان کو یہی بات بولی تھی کہ دیکھیں ہم اسٹیک ہولڈر ہیں اور جو ہمارے گریونسز ہیں ان کو آپ دور کریں. جس پارٹی کے گریونسز جو ہیں اس کو دور کریں تاکہ ایشوز کھڑے ہی نہ ہو. آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. آپ سندھ میں اس وقت اقتدار کی جماعت ہیں جی, تو اس کے اوپر نیگوسیشن چل رہی ہے. انہوں نے بھی اپنی چیزیں مانی, انہوں نے کہا آپ ہمیں لیس ڈاؤن کر کے دیں چیزیں, ہم اس کو بالکل دیکھیں گے. اچھا, کس نے مانی ہے؟ پیپلز پارٹی نے مانی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی, پیپلز پارٹی نے ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ چیز ایگری کیا کہ دیکھیں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں چیزوں میں, اور اگر کوئی چیز
آپ لوگوں کو اعتراض ہے جس پہ تو آپ ہمیں لسٹ ڈاؤن کر کے دے دیں, ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. اچھا فواد صاحب, آپ گئے تھے ایم کیو ایم, آپ نے کہا ہم ان کو ریئلائز کروانے گئے تھے کہ آپ کے وزراء بیٹھے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف سندھ میں جو بحران ہے, سینسس کا معاملہ ہے, دوسرے معاملات ہیں, اس کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے یا صرف پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ چلے گی اپوزیشن؟ دیکھیں کبھی بھی دیکھیں منی بجٹ کے اوپر بات ہوئی تھی, اس کے اوپر جو احسن اقبال صاحب گئے وہ منی بجٹ کے حوالے سے گئے تھے, کیونکہ ایم کیو ایم, اب دیکھیں نا سبھی آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے 3 رابطہ کمیٹی کے ممبر منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے باقی رابطہ کمیٹی کے ممبر یہاں پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وفاق کے ساتھ نہیں دیں گے, اور بھائی نہیں دو گے تو چھوڑ دو منسٹریاں, کیوں مزے لے رہے ہو؟ وہ تو پھر رابطے ہوتے ہیں نا, چاہے جی ڈی اے ہو, چاہے قاف لیگ ہو, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو, پھر ان کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اور منی بجٹ ہو یا آرڈیننس ہو یا کوئی بھی ایسے بل ہو جو وفاقی حکومت ایٹ اے ٹائم پاس کروانا چاہتی ہے تو وہ اتحادیوں کے اس میں پاس کروا لیتی ہے. میرے ساتھ عثمان صاحب ہیں پی ایس پی سے جن کا تعلق ہے, وہ اس پہ وہ بات کرنا چاہیں. جی عثمان صاحب ذرا لاؤڈلی بولیے گا تاکہ فہد تک آواز جائے. جو فہد نے بات کی ہے نا, بالکل بچکانہ باتیں کی ہیں. فہد نے میرا خیال قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا کہ ہر فرعون کے دور میں موسیٰ پیدا ہوتا ہے اور موسیٰ فرعون کے گھر سے ہی پیدا ہوتا ہے. پہلے تو وہ اللہ کی دی ہوئی دین سے تعلیم حاصل کر لیں. دوسری انہوں نے بات کی ہے جو مطلب ایم کیو ایم پاکستان میں ابھی دیکھیں وہ بچکانہ باتیں کر رہے ہیں نا, شاید خاقان عباسی ان کے جا کے منتیں کرتے رہے اسی ایم کیو ایم کی پرائم منسٹر بننے کے لیے, اور یہ ساری چاپلوسی والی سیاست تو یہ کرتے رہے ہیں. ان کے اپنے چیئرمین اس وقت بھاگ کر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیماری کا بہانہ کر کر وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, وہ ختم ہو گیا, اس کے باوجود نہیں آ رہے. پھر ان کے سارے کرپشن کے کیسز, ان کے اپنے نیب کے کیسز ہیں. دیکھیں مجھے کرنے دیں بات, آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ مجھے بات کرنے دیں. جی جی پلیز ٹھیک ہے, خاموشی سے سنیں. تو آپ خاموشی سے سنیں بھائی, اب مجھے بولنے دیں نا. اب آپ نے بات کی, میں نے آپ نے سنی. جی 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 تو آپ دیکھ لیں سارے کرپشن کے کیسز ہیں باہر لگائے ہوئے نون لیگ نے. پہلے سارا قرض جو ٹھیک ہے خان صاحب نے اس طرح بچایا نہیں, خان اس میں گلٹی ہے بہت بڑا عمران خان کے. عمران خان نے ان کو ڈھیل دی, ان سے کمپرومائز کی ہے. کمپرومائز پتہ نہیں اپنی شیروانی جو اس نے سلوائی تھی پرائم منسٹر کے لیے, اس کو پہننے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے وہ اس کو ان کے ساتھ کمپرومائز کرتا رہا, اور پیچھے ٹیبل پہ بیک ٹیبل پہ ڈیلے ہوتی رہی. سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف نیب کے آفس پہنچے تھے جب وہاں پہ نواز شریف اندر تھے, اور کس نے ڈیلے کی وہاں بیٹھ کر. یہ ساری سٹوری عوام کے سامنے ہے. یہ اس وقت عوام کو کیا بیچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کیا میجورٹی اس وقت کراچی میں, عوام کو کیا بیچ رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ آیا نہیں. الحمدللہ ہم جو بات کر رہے ہیں ان کو تو سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ آپ کا جو ایکٹ کیا کہہ رہا ہے, آپ کا آئین کیا کہہ رہا ہے, آپ لیگل کیا بات کر رہے ہیں. آپ کی تو پریکٹس رہی ہے, جب بھی آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے ان منافقوں کے پاس جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں, انہی منافقوں کے پاس جا کر آپ نے وہاں سے ان سے ووٹ لیے ہیں, پرائم منسٹر کے لیے ان سے اوتھ لیے ہیں, آپ نے ان کو منسٹریاں دی ہیں. اب بولنے دینا, مجھے بولنے دینا یار, آپ سننے کا برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں اپنے اندر. جب آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے, تو آپ تو ان سے جا کر خیرات میں لیتے رہے. میں کہتا ہوں اگر وہ بندے اتنے ہی غلط تھے تو ان کے وسیم اختر کو آپ کے لاسٹ پرائم منسٹر خاقان عباسی نے 82 ارب روپے کا کراچی میں بجٹ کیوں دیا, جو وسیم اختر نے آج تک 1 روپیہ نہیں لگایا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم غلط تھی, ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف بغاوت کی, ہم نے عالم جہاد بلند کیا, ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ فرعون غلط کر رہا ہے. آپ میں جرت نہیں تھی اس وقت کراچی میں کسی میں بات کرنے کی. آج یہ آپ بیٹھ کر یہ میڈیا پہ جو بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے کراچی کے اندر. یہ سارا مصطفیٰ کمال کی وجہ سے کہ آج آزادی مل گئی ہے, صحافت کو بھی آزادی ملی ہے, آپ کو بھی آزادی ملی ہے. آپ کی تو اس وقت جو سابقہ چیئرمین پاکستان کے اندر یہ مریم نواز بیٹھی ہے, وہ میڈیا کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے. میں بات کر رہا ہوں نا, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. صحافیوں کے بارے میں اس نے کیا ٹون استعمال کی ہے مریم نواز نے, ابھی ویڈیو جو لیک ہوئی ہے کس ٹون میں بات کر رہی ہے صحافیوں کے خلاف, سب میڈیا کے سامنے بات. ریکارڈنگ کرنا بھی غلط بات ہے. اقبال صاحب پلیز, آپ بھی اپنی بات کریں, آپ اپنی بات کریں نا, پھر آپ بھی اپنی بات کریں, آپ بھی اپنی بات کریں. پھر آپ کی باری پہ میں ضرور آپ کو ٹائم دوں گی. اقبال صاحب کی باری ہے, میں اقبال صاحب سے فہد صاحب I request you please. آپ اپنی بات کریں. پھر میں چاہ رہی ہوں کہ باری ہر نہ 3 میں نہ 13 میں منافقوں کے جمعہ بازار میں کھڑے ہوئے. جی عثمان صاحب پلیز. جی اقبال صاحب. نہیں, میں باری کی بات نہیں, میں تو صرف ان کو یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بالکل 3 میں نہ 13 میں منافقوں کے جمعہ بازار میں کھڑے ہوئے. یہ نہیں بکے گا یار, چورن نہیں بکے گا. پروگرام کا ماحول جو ہے وہ کشیدہ ہو گیا. میں دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کو سنیں, برداشت کریں. اچھا بہرحال بات یہ ہے سبین, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس جاتی ہیں, ملاقاتیں کرتی ہیں,
اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی طے وہ تو کرتی کہہ رہے ہیں. ہیں ہم ریئلائز کروانے گئے تھے ان کو کہ آپ وہ ان کا موقف ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں دوسری سیاسی جماعتوں سے ملتی ہیں. اور دیکھیں سیاست میں دروازے نہیں بند کیے جاتے. پی ایس پی اگر ہمارے اوپر تنقید کرتی ہے تو ہمیں تنقید کا سامنا بھی کرنا چاہیے نا, ان کو فیس کرنا چاہیے. اور جب ہم تنقید کریں تو پھر پی ایس پی کے دوستوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اور اسی طرح نون لیگ ہو یا ایم کیو ایم ہو. لیکن یہ بات درست ہے کہ جب 35-40 سالوں میں شہر میں خون ریزی تھی, اس 35 سالوں میں شہر میں, اور چلیں ایک بات عثمان بھائی کہتے ہیں کہ موسیٰ فرعون کے گھر پیدا ہوتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ہمیں پریولیج دینا چاہیے. اگر زندگی کے کسی پارٹ میں اگر میں نے غلطیاں کی تھیں, زندگی کے کسی حصے میں نے گناہ کیے تھے, زندگی کے کسی حصے میں جانے انجانے میں مجبوری میں کسی کے ساتھ میں کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل رہا, اور آج مجھے بات سمجھ آئی, تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے. تو اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہم غلط سائٹ پر تھے, اور وہ انہوں نے نئی پارٹی ایک بنا کر وہ اپنے آپ کو عوام کے بیچ میں لے کر گئے, تو اب عوام کا کام ہے کہ آیا کہ وہ مصطفیٰ کمال کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مصطفیٰ کمال صاحب اگر دوسری سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں تو دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں ہو چاہیے. اصلاح کے پیپلز ساتھ پارٹی پہ بڑی کھلی تنقید کی. انہوں نے کہا 2300 ارب روپے انہوں نے ایجوکیشن پہ لگا دیے, سندھ کو انہوں نے جاگیر بنا دیا ہے. یہ آج ہم کی نے جو بھی بات ہے. بات کی یہ قابل عزت ہے. دیکھیں ہم برداشت کرتے ہیں. دیکھیں سندھ کارڈ کا الزام لگتا ہے, پیپلز پارٹی سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے. پیپلز پارٹی کو تو سندھ کی طرف دھکیلا گیا. پیپلز پارٹی کی تو بنیاد پنجاب میں پڑی سبین. پیپلز پارٹی کی تو بنیاد لاہور میں ڈالی گئی شہید ذوالفقار, اور پیپلز پارٹی کے گھر تو پنجاب ہوتا تھا. تو دیکھیں ہمیں تو مار پڑی نا. مجھے بتائیں نا, میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر جو ہے وہ پھانسی چڑھ جائے, خدا نہ خواستہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر پر خودکش دھماکے ہو جائیں, خدا نہ خواستہ کسی کو گولی مار دی جائے, اللہ نہ کرے, میں یہ نہیں چاہتا. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب ہوا. ہمارے بانی قائد کو پھانسی چڑھا دیا گیا, وہ لڑتے لڑتے پھانسی چڑھ گئے. انہوں نے معافی نہیں مانگی جنرل ضیاء سے, ڈکٹیٹر سے. ان کو راستہ ملا تھا بھاگنے کا, انہوں نے بھاگنے سے بہتر, اور انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں, میں تاریخ میں مرنا نہیں چاہتا, زندہ رہنا چاہتا ہوں. میری شہید قائد 18 اکتوبر کو ثانیہ کارساز کے بعد بھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا, ایک صحافی نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا میں رہوں گی تو عوام کے بیچ اور جیوں گی تو عوام کے بیچ, مروں گی تو عوام کے بیچ. انہوں نے ثابت کیا. تو بھٹو خاندان کو تو دھکیلا گیا, پیپلز پارٹی کو تو جو ہے لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی گئی, اور آج بھی پیپلز پارٹی دیکھیں گرو کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہوا تو جواب ملے گا, نہیں ہوا اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم پنجاب میں کمزور پڑ گئے, ہم مانتے ہیں کہ ہم کے پی میں کمزور پڑ گئے, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم بلوچستان کا سیاسی سینیریو کچھ اور ہے. دیکھیں لیکن پیپلز پارٹی گرو کر رہی ہے. پیمانہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں جی جاگیر ہے. اگر پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام بار بار ووٹ دیں گے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ہماری سندھ میں ہماری پیپلز پارٹی کی جاگیر ہے, عوام کے درمیان ہماری جاگیر موجود ہے, عوام ہمیں پسند کرتے ہیں. 2018 میں 2008 کے الیکشن کے بعد 13 میں زیادہ ووٹ لیے, 13 کے الیکشن کے بعد 18 میں زیادہ ووٹ لیے, اور ہر بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے گرو کیا. جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب ان میں 249 میں مقابلے کے امیدوار تھے, انہوں نے بھی گرو کیا. 2018 کے الیکشن میں ان کو کم ووٹ ملے تھے, مصطفیٰ کمال صاحب کو زیادہ ملے. ٹھیک ہے کوشش کرتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی 6 نمبر سے پہلے پوزیشن پر آ گئی. وہاں پہ پنجاب میں این اے 133 میں ہمارے 5000 ووٹ تھے, ہم 32,000 کراس کر گئے. تو پیپلز پارٹی کا ریوائول شروع ہو گیا ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, اور پیمانہ یہی ہے. دیکھیں سبین, چاہے میرا بھائی عثمان الزام لگائے, میرا بھائی فہد لگائے, یا کسی بھی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی پہ لان تان کرے, پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ صرف یہی ہے کہ خلق خدا, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. پیمانہ یہی ہے کہ کراچی کے عوام, صوبے کے عوام اور پاکستان کے عوام اب گریجولی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب ہم کینٹونمنٹ کی الیکشن کی بات کریں, میں پھر کہوں گا تمام سیاسی جماعت کو حق ہے ہم پر تنقید کریں, مذمت کریں, مظاہرہ کریں, احتجاج کریں, یا کسی بھی سیاسی جماعت سے جا کے ملاقات کریں, اپنی حکمت عملی بنائیں, لیکن اس پیمانے پہ ضرور نظر رکھیں جو ابھی کینٹونمنٹ کا الیکشن ہوا. پیپلز پارٹی نے 3 کونسلر سے گرو کر کے کہاں پہنچی ہے. پی ایس پی کو کوئی ووٹ وہاں نہیں ملا, ایم کیو ایم 14 سے 3 پر آ گئی, جماعت اسلامی نے بھی 1-2 سیٹوں کا اضافہ کیا, مسلم لیگ نون کو بھی کچھ سیٹیں شہر سے ملی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جہاں سے صدر پاکستان تھا, ڈیفنس کلفٹن سے جہاں پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ نہیں ملتا تھا, وہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا سائز تو بڑھ رہا ہے. جس تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے, اور ان کو فکر ہے, اسی لیے وہ ہم پر تنقید کرتے ہیں, اور ہم خندہ پیشانی سے ان کی تنقید کو سنتے ہیں, کھلے دل سے سنتے ہیں, دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں. کہتے ہیں جناب آ جائیں, کسی بات پر کوئی ایشو ہے, کوئی ڈسکس کرنی ہے, ہمارے دروازے کھلنے, آ جائیں, بات چیت کرتے ہیں. تو بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے, اور تنقید کا پیمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو واپسی کا راستہ بھی موجود. واپسی کا راستہ موجود, بالکل. جی فہد صاحب. دیکھیے میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں
کہ میں نے تو ریالٹی بیسڈ بات کی نا, تو ریالٹی بیسڈ پہ میرے بھائی کو عثمان صاحب کو برا لگا, جو وہ ساری باتیں اور فال باتیں کرے گئے. تو ہمیں تھوڑا سا نہیں, میں نے بھی ریالٹی پہ بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نائل ہوئے تھے. اچھا آپ عثمان حقیقت کو بھی آل فول آپ کہہ رہے ہیں نا, تو میں بتا رہا ہوں. اور جو حقیقت ہے نا, جی. حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کیا, جو پہلے بھی بیان کیا, جو ابھی بھی بیان کرتا ہوں میں. یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. آپ نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, تو آپ ہیں کس کے ساتھ یہ بتاتے ہیں. ہم عوام کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, آپ عوام کو مسترد کر چکی ہے 2018 میں بھی الحمدللہ, ہم نے آپ کو مسترد کیا کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی, اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیے گا نا, بائی الیکشن میں بھی ہوا, ساری چیزیں ہوئی. تو دیکھیے جو کراچی کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آج میں کراچی میں مختلف جگہوں پہ گھوم رہا تھا, میرے بھائی اقبال بھائی اگر اس چیز کو سن رہے ہو, اور یہ میسج میرا ایڈمنسٹریٹر کراچی تک بھی پہنچائیں کہ کراچی کا بہت برا حال ہے اقبال بھائی. کراچی کو ایڈمنسٹریٹر صاحب جو کراچی میں سروے کر رہے ہیں, مختلف روڈوں پر گھوم رہے ہیں, لیکن کراچی کا ایک یہی اشارہ ہے کہ 3 چورنگی سے گرو مندر تک جاتا ہے, پچھلے 1 سال سے ٹوٹ کا شکار ہے. آج 2 رکشے میرے سامنے ہوتے ہیں جس میں فیملی بیٹھی ہوئی. یہ آج کا میں آپ کو کتنا سنا پانی وہاں پہ بھرا ہوا ہے. تو کراچی کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. خدا آپ کو پسند میں آپ کی گورنمنٹ, اور آپ کراچی کے اوپر فوکس کریں گے تو شاید آپ کو کراچی سے بھی ووٹ مل جائے گا. دوسری بات جہاں تک رہی یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو میں ایم کیو ایم کا حال سبھی نے بھی دیکھیے گا فردر کہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ عوام بے پریشان ہے کہ حکومت کی وجہ سے اس ملک کے اوپر کتنی بے روزگاری آ چکی ہے. لا اینڈ آرڈر واپس خراب ہو رہا ہے, آئے دن موبائل اسنیچنگ, قتل وغیرہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے, اور کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہو پا رہی. جو وفاقی گورنمنٹ کے وعدے تھے, دعوے تھے, پیٹرول ڈیلی, آج آپ نے دیکھا ڈالر پھر بڑھ گیا. تو آپ کہاں لے جا کے ملک کو کھڑا کر رہے ہیں, کہاں لے جا کے کھڑا کر رہے ہیں. ان کے اتنے سارے ایم ایل اے سی ٹی آئی کے کراچی سے جیتے ہیں, ایک اپنے حلقے میں کام نہیں کرا. آپ نکلے میرے ساتھ آئے, میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حلقوں تھوڑا حال چکا ہے ان کے حلقوں کا. صحیح. اچھا میں وقت میرے پاس بڑا, میں اقبال صاحب سے ایک سوال, میں تھوڑا سا ایک جواب. زبردست بات کی تھی اقبال صاحب نے, جو بات کی پیمانے کی کہ ووٹ جو ہے پیمانہ ہوتا ہے. ان کے اپنے ایک منسٹر نے بڑی پیاری بات کی تھی, سعید غنی صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ اس بلدیہ نے 249 کے الیکشن میں سب سے زیادہ جس پارٹی کو بینیفٹ ہوا ہے اور جس پارٹی نے گروتھ کی ہے وہ پی ایس پی ہے, پاک سے زمین پارٹی ہے. یہ سعید غنی صاحب کے الفاظ ہیں, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں پی ایس پی کا ووٹ بینک تو 1600 سے 10,000 کے قریب پہنچ گیا ہے. الحمدللہ ہم وہاں پہ 16ویں 13ویں نمبر پہ تھے, ہم وہاں پہ 3رے نمبر پہ پہنچ گئے. تو ہم نے سب سے زیادہ گروتھ کی ہے, اور الحمدللہ لوگ جس طرح سمجھ رہے ہیں کراچی کے, اس طرح مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہم عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی سڑکوں پہ آئیں گے اپنے حق کے لیے. 30 جنوری کی اس کی ہم نے ڈیٹ دے دی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا شہر کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ملین مارچ کی ہم نے کال دی ہے, وہ آپ کا کیمرہ بھی دکھائے گا, لوگ بھی دیکھیں گے کہ ملین اقبال صاحب, پیپلز پارٹی کہتی ہے قرآنی صحیفہ نہیں ہے, جس کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہے پیپلز پارٹی پہ سن کارڈ کا الزام لگاتی ہیں, بلدیاتی قانون میں ترمیم کے حوالے سے کہ بھئی اپنے اختیارات انہوں نے سارے اپنے پاس رکھ لیے. تو پیپلز پارٹی کوئی کمیٹی نہیں بناتی, کوئی وفد نہیں بناتا کہ اپوزیشن کی, آپ صرف جو ہے زبانی کلامی اس طرح کی بات کرتے ہیں, عملی طرح اس حوالے سے کوئی کام کیا گیا؟ کیونکہ باقی جماعتیں تو کہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جو جماعتیں فلور پر موجود ہیں وہ فلور پہ بات کرنی چاہیے ان کو. سندھ اسمبلی, سندھ کے قوانین کے حوالے سے چلے فلور کی جماعتوں سے بات کر لیں, پی ٹی آئی سے کر لیں, ایم کیو ایم پاکستان سے کر لیں, جی ڈی اے کو اعتماد میں لے لیں. نہیں, انہوں نے لیٹر لکھا, میں یہ تائید کرتا ہوں. انہوں نے یہ جو بل آیا ہے اسے پاس کرنے سے پہلے تمام جماعتوں کو لیٹر لکھا, ہمیں بھی لکھا, ہم سے بھی تجویز لیں. ہم نے ریٹرن میں لکھ کر رپلائی کیا اس تجویزوں کا جنہوں نے ہم سے مانگی تھی, لیکن انہوں نے شامل نہیں کی. نہیں عثمان بھائی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تو دیکھیں جب آپ بل کی بات کریں نا, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے, اب بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمارا رائٹ ہے, ہم میجورٹی میں ہیں, آپ مائنورٹی میں. اس مائنورٹی کے لفظ کو بھی اتنا غلط انداز میں پیش کیا گیا. دیکھیں مائنورٹی کا مطلب یہ خدا نہ خاصہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم ہو گئے. مائنورٹی کا مطلب یہ تھا کہ آپ فلور پر مائنورٹی میں ہیں, جس طرح وہاں اوپر ہوتا ہے پی ٹی آئی اپنے سارے آرڈیننس وہ کروا لیتے ہیں. دیکھیں جب فیڈرل میں آپ نے ایک دن میں 30 سے زیادہ قوانین جو بل لے کر آ گئے, اور آپ نے کسی کو نہیں سنا, دعوت تک نہیں دی, اور آج تک نہ خط لکھے
ना मीडिया पर आकर दावत दी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दावत दी, ना फ्लोर ऑफ द हाउस कोई दावत दी। हमने तो वो सारा अमल किया है। हम तो कह रहे हैं कि तो जनाब नून लीग जिस तरह रियलाइज कराने गई थी एमक्यू, जरा उनको भी कोई पार्टी चली जाए। देखिए हम तो तमाम सियासी जमातों को बार बार, हमारे वज़रा और मुशीरान बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब आपको लगता है कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है और हम इस बात को आपके मौकिफ के, आपके दलाइल को मान लेते हैं और दलाइल पर हम अपनी बात करें और हमें कायल करें। हम मान लेते, चूंकि मेजोरिटी में है तो हमारा राइट है कि आप हमें कायल करें। माइनॉरिटी के दोस्तों का, यानी कि जो फ्लोर पे माइनॉरिटी में है, जो हुकूमत में माइनॉरिटी में यानी कि अपोजिशन में है, वो अगर हमारे हमारे जो फैसला है उसको दलाइल के जरिए हमें सही साबित करने की कोशिश, हमें गलत साबित करने की कोशिश करें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और क्या तरीका होता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सिंध असेंबली के इजलास हो उसमें तकरीरें की गई, तो कहीं ना कहीं देखें अपोजिशन को भी तनकीद बराए तनकीद करनी है। जमात इस्लामी क्या करेगी बेचारी, वो ना करे पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरे, तो वो करे तो करे क्या? एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे तो क्या करे? पीएसपी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे तो क्या करे? पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे तो क्या करे? इन सब के पास पीपल्स पार्टी के अलावा, दरवाजे बजाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि बार बार इस दरवाजे पे पत्थर मारे। शायद हमारे सियासी जो ग्रोह है उसमें इजाफा हो, सियासी कदकाठ में इजाफा हो, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना करें ना। हम तो कह रहे हैं आ जाए, दरवाजे खुले हैं और ये आपने तस्लीम भी किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। लेकिन बात यह है कि लेकिन आपने तस्लीम नहीं की हमारी तजवीज जो हमने भेजी। ठीक है, देखिए बहुत सारी अभी ऑफर कर रहे हैं ना, आप फ्लोर पे मौजूद जमातों से, पार्टियों से क्यों नहीं कहते कि वो राब्ते करें, जब पीपल्स पार्टी ओपन ऑप्शन रख रही है इस हवाले से? मुझे इसका मुख्तसर जवाब देने, फिर नफाज का जवाब। सारी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, लेकिन मैंडेट भी कोई चीज होती है। फ्लोर पे जो लोग मैंडेट लेकर बैठे हैं, बातचीत उनसे की जाती है और बातचीत होती है उनसे। अगर वो ना करना चाहें तो फिर ये उनकी अपनी सवाबदीद है। देखिए, मैं तो समझता हूँ फ्लोर पे जितनी अपोजिशन बैठी हुई है सब करप्ट है, सबकी फाइलें खुली हुई हैं, सब अपनी इस वक्त करप्शन को छुपा रहे हैं और उसको आवाम की जो इस वक्त फलाह और बहबूद का ख्याल किसी को भी नहीं है। अगर उनमें थोड़ी सी भी जरूरत अखलाकी होती तो मेरा ख्याल है फ्लोर पे अपोजिशन जो बैठी हुई है तो ये बिल पास ही नहीं हो सकता था। ये क्या हो गया कि वॉकआउट करके हम बाहर निकल आए? भाई कहेगा वॉकआउट करके आप बाहर निकल आए? पूरी दुनिया के अंदर आपका जो ये बल्दियाती निज़ाम है उसकी तरमीम इसी वजह से हुई थी कि पूरी दुनिया में कई रंग नस्ल लोगों के आसान तरीका वॉकआउट है। नहीं, ये तो मुनाफकत हो गई ना खुली कि आप सेंसस पे भी एक इख्तलाफी नोट लिख कर कहें कि सेंसस मान लें। इस तरह की अब देखें ये मंजन चूरन नहीं बिकेगा आवाम के अंदर। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ग्रास रूट लेवल्स पे लोगों को इख्तियारात दिए जाते हैं। मिनॉरिटी कोई देखिए शहरों में मिनॉरिटीज होती हैं, सक्कर में भी कोई मिनॉरिटी होगी, लाड़काना में भी कोई होगी, मीरपुर खास में भी होगी। आप तो देते इसलिए हैं इस मिनॉरिटीज को लोकल बॉडीज के इख्तियारात ताकि अपनी गली का एक काउंसलर जो है वो गली की लाइन, पानी की लाइन को ठीक कर सके, सेवरेज के निजाम को ठीक कर सके, स्कूल को ठीक कर सके, अस्पताल को ठीक कर सके। हम तो आपसे बात कर रहे हैं कि भाई आप कर देना। आप पूरी दुनिया को एग्जाम्पल्स, रोल मॉडल्स हम देते हैं, यूरोप को देते हैं, बरतानिया को देते हैं, हम कहते हैं कि बरतानिया रोल मॉडल है, अमेरिका रोल मॉडल है, चाइना रोल मॉडल है। तो भाई उन्होंने इंप्लीमेंट्स किए हुए हैं, उन्होंने मेयर सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उन्होंने तमाम इख्तियारात उन्होंने निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल्स पे दे दिए हैं। मैं कहता हूं इकबाल खान साहब लीडर बनकर निकलेंगे ना अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने टाउन से, कल ये जीते ना, हम तो कहते हैं कोई भी पार्टी जीते, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पे टाउन मेयर से यूसी के मेयर तक, यूसी के काउंसलर तक आप डिवाइड करके तमाम इख्तियारात दे दें। जब एक महदूद हो जाएंगे 4-5 लोगों की जेबों में पैसे तो उसका नाजायज इस्तेमाल होता है और उस नाजायज इस्तेमाल में किडनैप के केसेस भी खुलते हैं, करप्शन के अंबार भी लगते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं चल रहे? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मैं 1 मिनट में आपसे इसका जवाब चाहूंगी। जिस तरह उस्मान साहब ने बात की, इकबाल साहब ने बात की कि जो फ्लोर पे पार्टियां हैं उनसे बात हो सकती है कानून साजी के हवाले से, तो जो फ्लोर पे जमाते हैं तो उस्मान साहब कह रहे हैं वो तो बिल्कुल वॉकआउट करके चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये जो बात भाई कह रहे हैं ना, ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। जिस तरीके से आपने देखा कौमी असेंबली में भी बिल पास हुए, वो क्या था, चीजें डिफरेंट थी। मतलब उसके अलावा अगर आप देखें तो फर्दर का जो बल्दियाती निजाम के हवाले से इनकी बात को एक एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल एग्री भी करूंगा कि बिल्कुल नीचे लेवल तक उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें इख्तियारात को। दूसरी बात ये कि वॉकआउट कर जाना और बिल पास हो जाना, ये डिफरेंट सिनेरियो होता है कि जब असेंबली में शायद जाके बैठेगी तभी इन फ्यूचर 2050-52 में जो इलेक्शन होंगे उसमें एमपी पे जाके बैठेंगे तो फिर इनसे भी सवाल किया जाएगा, फिर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये देखिए बड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं और मेरे तो यही कहना है कि कराची के लिए ज्यादा कुछ करें क्योंकि पीपल्स पार्टी के भाई जो है हमारे वहीं पर है और कराची का बहुत बुरा हाल है। ये जो 2-3 दिन की बारिश थी ना, इसने बहुत बुरा हाल कर दिया कराची का।
جی اور بالکل، کراچی کہیں کے کوئی لیے ساری ایڈمنسٹریشن حکومتیں نظر politics نہیں کر آئی رہی ان ہیں۔ 3 دنوں میں. بہت شکریہ فاضل صاحب، آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں ٹائم دیا. ناظرین، ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھتے پہنی پجانی تے پہتو ایندڑ پروگرام تے نیندہ اجازت. اللہ واہی.